بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. خدا نمزال کا انتہائی لطف، انتہائی شکر، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. خدا نمزال کا شکر ہے، اس نے ہماری بہت ساری کوتاہیوں، غلطیوں، کمی لغزشوں کے باوجود اہل بیت اطہار کے دامن سے متصل کیا، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر قرار دی. سید الشہداء کی اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین وفاداروں میں قرار فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، اس محبت کے صدقے میں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام وقت کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، عزاداری سید الشہداء کی قبولیت، عزاداروں کی حفاظت اور تمام معنویات کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں انسان کے لیے جو چیزیں فضیلت بنتی ہیں ان کو بیان کیا ہے، کیونکہ خدا ظاہر ہے کہ اس نظام کے ذریعے انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہے، انسان کو ایک کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ کون سی چیزیں انسان کے لیے اچھی ہیں، کون سی چیزیں انسان کے لیے بری ہوں گی. اور ظاہر ہے کہ یہ اچھا اور برا جسم کا معاملہ نہیں ہے، وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے، وہ بھی روایات نے بیان کیا ہے کہ بھئی یہ چیز جسم کے لیے اچھی ہوتی ہے، یہ چیز جسم کے لیے بری ہوتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ بھئی جسم تو کچھ دیر کی بات ہے، 40-50 سال، 60-70 سال، 80 سال، پھر جسم نے تو یہیں پہ رہنا ہے، ہم لوگوں نے کہیں اور جانا ہے. تو ٹھیک ہے کہ اس جسم کی اہمیت ہے، اس کا خیال رکھنا بھی واجب ہے. انسان اپنے اوپر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے اس کے جسم کو نقصان پہنچے، لیکن بہرحال جسم کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ قرآن جسم کے لیے نازل ہوتا. قرآن کریم جسم کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن کریم جسم سے ہٹ کر جو ہمارا اصل وجود ہے، جو اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں جاتا ہے، پھر تیسری دنیا، پھر چوتھی دنیا، مرحلے تبدیل کرتا رہتا ہے، قرآن اس کے لیے نازل ہوا ہے اور اس کے لیے رہنمائی دیتا ہے کہ وہ کیا کرے. تو اس میں سے بتاتا ہے کہ بھئی اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ تمہاری روح کے لیے فائدہ مند ہوگا،
اور یہ کام کرو گے تو تمہاری روح کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ وہ چیزیں جو انسان کی روح کے لیے فائدہ مند ہیں ان میں سے ایک چیز علم ہے۔ انسان کو چاہیے علم حاصل کرے، اور بہت ساری اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو ایک مشہور مثال علم اور علم کی بہتر ہونے کے لیے اس طرح سے دیتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک بار پھر مل کر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کا جسم ہوتا ہے، آپ اس کو اچھا کھانا دیں، اچھے ماحول میں رکھیں تو انسان کا جسم مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ بچوں کے اندر دیکھیں نا، ان باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ بھئی بچہ کیا کھا رہا ہے، کیا نہیں کھا رہا ہے، تو اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی روح ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کو مضبوط کرتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو کمزور کر دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نعوذ باللہ تعالی اصلا روح کو قتل کر دیتی ہیں۔ معاملہ ختم۔ اب قرآن نے یہ سب بیان کیا قرآن کریم میں کہ بھئی وہ چیزیں جو انسان کی روح کو فائدہ دیتی ہیں، جیسے جسم کو اچھی غذا فائدہ دیتی ہے، اسی طرح علم، اچھا علم روح کو فائدہ دیتا ہے۔ اب دیکھیں قید لگ گئی نا، کیا ہر کھانا جسم کو فائدہ دیتا ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی شوگر کھائے چلے جا رہا ہے، کھائے چلے جا رہا ہے، مریض ہو جائے گا۔ کوئی ایسی چیزیں کھائے چلے جا رہا ہے جس کی غذائیت کم ہے اور اس کے اندر سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں تو مریض ہو جائے گا۔ زیادہ کھانے پر بھی مریض ہو جائے گا، اچھا بھی زیادہ کھائے گا تو مریض ہو جائے گا۔ یہ تو مادی دنیا ہے نا، مادی دنیا کے اندر ہر چیز لمیٹڈ ہوتی ہے۔ برا کھائے گا تو مریض ہوگا ہی ہوگا، اچھا بھی زیادہ کھائے گا تب بھی مریض ہوگا۔ روح کے ساتھ کیا ہے؟ روح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، کچھ چیزیں ہیں اچھی ہیں، علم اچھا ہے، لیکن کون سا علم اچھا ہے؟ اچھا علم اچھا ہوگا، برا علم اچھا نہیں ہے۔ الٹی سیدھی چیزیں انسان پڑھتا رہے، سنتا رہے، دماغ میں لاتا رہے، اس میں کیا اچھائی ہے؟ کم از کم یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان دہ تو ہے، نقصان دہ ہے۔ وہ کیسے؟ چھوٹی سی اسی مثال کے اندر رہتے ہوئے، مثلا فرض کرنے بھئی ایک انسان ہے، کھانا کھانے بیٹھا ہے، اس کا بالآخر ایک سائز ہے کہ کتنا کھائے گا۔ مثلا نہیں کہہ سکتے مثلا ایک آدمی ایک پلیٹ میں ایک کھانے میں کتنے گرام کھائے گا، لیکن اگر اس نے غلط چیزوں سے پیٹ بھر لیا، اب اچھی چیز اس میں نہیں آئے گی، اب اچھی چیز نہیں آ سکتی۔ دیکھیں آپ، مثلا کوئی انسان الٹی سیدھی چیزیں کھا کھا کے جب مریض ہو جاتا ہے تو ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ اچھا کھانا بھی اثر نہیں دیتا۔ پھر علم بھی ایسا ہی ہے، غلط علم لیتا رہے، اپنے وجود پہ ڈالتا رہے، ایک ایسی جگہ پہنچ جائے گا اچھا علم بھی فائدہ نہیں دیتا۔ پھر کچھ اور ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، مثلا بندے کو آپریشن کرنا پڑے گا تب کہیں جا کر اب اچھا کھانا فائدہ دے گا، ورنہ اچھا کھانا بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ علم بھی ایسے ہی ہے، انسان غلط علم لیتا رہے، غلط معلومات دیتا رہے، شک و شبہات بڑھتے رہیں، تردید بڑھتی رہے، اللہ کے بارے میں معلومات کی جگہ الٹی سیدھی چیزوں کے ساتھ دلچسپی بڑھتی چلی جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس کا اپنے نفس کو لے کر آنا کہ یہ خدا کے بارے میں معلومات لائے، پہاڑ توڑنے کے برابر مشکل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کبھی انسان صبح کو اٹھتا ہے، اس کا خود بخود دل چاہ رہا ہوتا ہے خدا کے لیے کچھ کرے، کوئی دعا پڑھے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، اللہ سے کچھ مانگے۔ ایک دفعہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ انسان پہ ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کا اصلا دل نہیں چاہتا، بندہ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے زور زبردستی کر کے کسی طرح نماز پڑھ کے فارغ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، دل ہی نہیں چاہتا۔ یہ کیسا ہو گیا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے گندی چیزیں کھا کھا کے اپنا پیٹ بھر لیا ہے، اب وہ اچھا کھانا جگہ ہی نہیں ہے، کیا کھائے؟ مزہ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ہم لوگ کو یہ بہت دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو علم لے کے جا رہے ہیں یہ علم کیا ہے، اور علم کا کس چیز کے بارے میں علم ہے۔ اب یہ جو علم کی جو مثلا اگر آپ کہیں کہ بھئی علم کو ہم کلاسیفائی کیسے کریں، اس کو درجہ بندی کیسے کریں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، تو مثلا ایک راستہ یہ ہوتا ہے، یہ دیکھو کہ بھئی اس علم کا ہدف کیا ہے، اس علم کا مقصد کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نعوذ باللہ تعالی قرآن پڑھتا ہے، ہدف شہرت ہے۔ اب قرآن تو اچھا علم ہے،
لیکن ہدف چونکہ شہرت ہے، اب یہ علم قرآن ہونے کے باوجود اس کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ شاید نقصان دہ ہو جائے گا اس کے لیے، کیونکہ ہدف اچھا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے علم یقین لا رہا ہے یا شک بڑھا رہا ہے؟ اگر شک بڑھا رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس علم کا کیا فائدہ جو شک بڑھا رہا ہے؟ علم وہ ہونا چاہیے جو یقین بڑھائے انسان کے اندر، دل پہ اطمینان لے کر آئے، حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کو ڈھونڈیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم الٹی سیدھی جگہوں کا علم اتنا بھر دیں اپنے اندر کہ پھر خدا کے لیے دلچسپی نہ رہے۔ اس خاطر میں معمولاً سب سے عرض کرتا ہوں مجھے کہ بھائی یہ ٹیلی ویژن دیکھنا بند کرو، ورنہ خدا کا علم نہیں آنے والا۔ کیوں؟ یہ غلط علم ہے، اس علم میں کچھ نہیں ہے، مصنوعی ہے۔ ٹاک شوز دیکھو، سیاست کی ٹاک شوز، میں خود سیاست کا طالب علم ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ بھائی یہ جو بہت سارے ٹاک شوز ہیں ان میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ڈس انفارمیشن ہے۔ انسان کے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو مجھے زندگی میں یاد نہیں آتا کہ میں نے ان کو کبھی دیکھنے کی کوشش کی ہو، یا مثلا زندگی میں کتنی دفعہ دیکھا ہوگا۔ میں نہیں کہوں گا، بالکل بھی نہیں دیکھوں گا، فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو اگر واقعاً کوئی یہاں پر ہو جو مثلا 3 دن سے آ رہا ہے، سن رہا ہے باتیں، وہ چاہتا ہے بھائی میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں، تو کیا کروں؟ میں اس کو کہوں گا سب سے پہلے ٹیلی ویژن بند کرو۔ کوئی چیز، بہت کوئی اچھی چیز ہے خدا کی خاطر دیکھنی ہے، دیکھ لو۔ مثلا کسی نے مجھ سے کہا بھائی ہم ٹی وی بند کر دیں، تو ہم تو مثلا وہ دیکھتے ہیں انبیاء کی زندگی کے بارے میں جو سیریلز بنے وہ دیکھتے ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں۔ تو میں کہا وہ تو دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اچھا علم ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھو گے اس سے اللہ کی یاد آئے گی، انبیاء کا احترام آئے گا۔ لیکن جو مصنوعی چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کا کیا فائدہ؟ فلٹر لگاؤ۔ کیوں؟ یہ جگہ بھر لیتے ہیں انسان کے نفس کے اندر، فضولیات اتنا زیادہ بھر جاتا ہے اس کے دماغ کے اندر۔ اب وہ کیا، میں قرآن کی تفسیر سنوں گا، دل ہی نہیں چاہے گا اس کا۔ کچھ دن کے لیے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہو، ایسے میں اصطلاح بنا رہا ہوں، ہے نہیں ہے، اسے میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا علم کا روزہ رکھو، علم کا روزہ رکھو۔ علم کا روزہ کیا ہے؟ یہ گندی چیزوں کا علم لینا بند کر دو، پھر دیکھو نفس خود بخود خدا کا علم مانگے گا کہ بھئی ہمیں خدا کا علم چاہیے، خدا کا علم مانگتا ہے۔ تو پھر یہ نمازوں کا بھی اثر ہوگے، قرآن پڑھو گے اثر ہوگا، دلچسپی بڑھے گی، کیونکہ وہاں سے دماغ فارغ ہوا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی اس کو نہیں کرے گا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، طالب علم ہوں اتنے عرصے سے نا، اس خاطر گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ہفتے 10 دن چلے گا پھر لڑک کے واپس آ جائے گا، پھر ہفتے 10 دن آگے جائے گا، پھر 2-3 مہینے کے لیے واپس جائے گا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، ہم لوگ جب تک مجلسیں سنتے ہیں ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے، مجلسیں سننا بند کرتے ہیں معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جگہ کسی اور چیز نے گھیرنا شروع کر دیتی ہے، کوئی اور چیز جگہ گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ جگہ گھیر لیتی ہے، وہ خدا کا نام ہی نہیں رہا۔ تو یہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کبھی اتنا ہو جاتا ہے معاملہ خراب کہ انسان کا دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے بارش کے قطرے پتھر کے اوپر اگر مسلسل نہ گریں، 1-2 دفعہ گریں تو پتھر پہ پڑھ کے یوں سلپ ہو جاتا ہے۔ اس طرح نعوذ باللہ بعض اوقات انسان کے دل کے اوپر معنویت کا اثر نہیں ہوتا، قرآن کا اثر نہیں ہوتا، سخت ہو جاتا ہے الٹی سی چیزیں سن کے۔ تو انسان تھوڑا سا اس کے اوپر احتیاط کر لے کہ بھئی میں سوچی سمجھی چیزیں سنوں، دیکھوں۔ اب یہ میں نے آپ کو صرف علم کے معاملے میں کہا، علم تو ہر طرح سے آتا ہے نا، کانوں سے بھی آتا ہے، دیکھنے سے بھی آتا ہے، بیٹھنے اٹھنے سے بھی آتا ہے، صحیح ہے۔ اب مثلا یہ تو میں نے ٹیلی ویژن کا کہا، اب کوئی انسان سن رہا ہے، بھائی جس کو سن رہے ہو اس کو بھی سوچو یہ کیا کر رہے ہو۔ ایک قول ہے مولا کا، فرمایا تم جس کو سنتے ہو اصل میں اس کی بندگی کرتے ہو، تم اس کے بندے بن جاتے ہو۔ ارے خیرے کو مت سنو، ایسے کو سنو جو تمہیں خدا کی طرف لے کر جائے۔ مثلا کوئی آدمی کسی کو سنتا ہے، میں نے اس سے پوچھا بھائی تم اس کو کیوں سنتے ہو، اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے اس کا کیریکٹر کا؟ کہنے کا ہاں مجھے پتہ ہے اس کا کیریکٹر خراب ہے۔ تو کیوں سنتے ہو؟ کہنے اس کو سن کے مزہ آتا ہے۔ بھائی جب معلوم ہے کیریکٹر خراب ہے تو تمہیں خدا تو نہیں دے سکتا نا یہ، تو پھر کیا کر رہے ہو، اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو اس کے اوپر؟ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر انسان کو کام کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتی ہے زندگی۔ اسی طرح کتاب کا معاملہ ہے، کتاب بھی ہر کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، دیکھ دیکھ کے پڑھنا چاہیے جس کا فائدہ ہو زندگی کے اندر۔ اس کو ہم کہتے ہیں علم نافعا، علم نافع۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔
اب یہیں سے تھوڑا سا اپنی بات سے متصل کرتے ہیں. اب اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کسی کے اندر یہ غلط چیزیں اسٹور ہو گئی ہیں، غلط علم، غلط اعمال، اب وہ چاہتا ہے وہ خدا کی طرف جائے، تو کیا ہوگا؟ اندر سے جو کچھ ہے وہ اس کو کہیں اور گھسیٹے گا، کہیں اور گھسیٹے گا. تو پہلا مرحلہ کیا کرے؟ پہلا مرحلہ تو یہ کرے کہ جو غلط چیزوں کے آنے کا چینل ہے پہلے تو اس دروازے کو بند کرے. کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا ٹیلی ویژن غلط چیزوں میں مت دیکھو، غلط چیزیں مت پڑھو، آنکھوں کو کنٹرول کرو، کانوں کے اوپر پردے لگاؤ اس طرح کے کہ غلط چیزیں نہ جائیں. پہلے تو کام یہ کرے. اور کل اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے عرض کیا تھا انسان کو جذبات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. مثلا یہ جو جذبہ میں نے کسی کو دیکھا نفرت کا جذبہ آیا، یہ بھی تو ایک علم ہوا نا، یہ بھی تو میرے ہی اندر آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر جا رہی ہیں، اس کو سب کے دروازے بند کرنا شروع کرے ایک ایک کر کے. اچھا کچھ کو تو بند کرنا آسان ہے، مثلا آپ نے کہا بھائی میں چلو آج سے ٹیلی ویژن چھوڑ دیتا ہوں، آپ آج رات فیصلہ کریں، معاملہ شروع ہو گیا. اب آپ یہ کہیں میں آج سے نفرت کرنا چھوڑ دیتا ہوں، یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ کہیں میں آج سے مایوس ہونا چھوڑ دیتا ہوں، یہ آسان نہیں ہے. جذبات کو کنٹرول کرنا بڑا میدان ہے. ٹی وی کنٹرول کرنا آسان ہے، آپ آج جاؤ کہو میں نہیں دیکھتا، ختم ہو گیا معاملہ. لیکن آپ اپنے دل کو کہو کہ نفرت نہ کرے، آپ اپنے دل کو کہو کہ دوسروں کے لیے ہمدرد بن جائے، یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. کیا محنت کرنی پڑے گی؟ پہلا مرحلہ غلط چیزوں کا چینل بند کرو، کیونکہ یہ آپ کو تباہ کر رہا ہے. اور کنونس ہو کے بند کرنا کہ یہ تباہ کر رہا ہے. کیوں؟ اگر آپ کنونس نہیں ہوئے نا تو اس پہ کوڑتے رہیں گے کہ میں کیوں نہیں دیکھ رہا. آج نہیں دیکھیں گے، کل بھر کے دیکھیں گے. ایک دن دو دن نہیں دیکھیں گے، ایک ہفتہ نہیں دیکھیں گے، پھر ایک دن کہیں گے اب آج میں سب کچھ دیکھتا ہوں. کیوں؟ اندر سے کوڑ رہا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا. پہلے سب سے پہلے اس پہ مطمئن ہو جاؤ، کنونس کرو اپنے آپ کو کہ بھائی یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مجھے نہیں کرنا ہے، یہ مجھے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو پہلے تو کنونس کرو کہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے، پھر چھوڑو اس کو. ایک دفعہ کنونس ہو گئے، چھوڑ دیا آپ نے، اب ایک اور کام شروع کرو. وہ کیا؟ مزید آنے کا دروازہ تھوڑا سا بند ہوا ہے، ابھی بھی بہت کچھ آ رہا ہے. ایک ٹی وی تو سب کچھ نہیں دیتا نا، بہت ساری چیزیں اور بھی دیتی ہیں. ابھی بھی آ رہا ہے، تھوڑا بند ہوا ہے دروازہ. اب کیا کرو؟ اب اندر سے محنت شروع کرو. اندر سے کیسے محنت شروع کریں؟ اللہ نے ایک دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے، روحانیت کا، معنویت کا. اس دروازے کو خدا نے استغفار نام دیا ہے. استغفار کرو، مغفرت طلب کرو خدا نے تعالیٰ اور سنجیدگی کے ساتھ. ایک دفعہ ہوتا ہے میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، کسی چیز کا انتظار کر رہا ہوں، میں کہوں چلو میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ مزہ نہیں ہے اس کے اندر، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. بالکل ایسا سوچیں جب کوئی انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے کتنے انہماک سے کر رہا ہوتا ہے، کتنی توجہ سے کر رہا ہوتا ہے. کم از کم اتنی توجہ سے استغفار کر لو. دیکھا ہے آپ نے، میں بری مثال دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، جو مثلا کرکٹ کے شیدائی ہیں، جب کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسی توجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی سامنے آتا او ہو ہٹو بھائی ہٹو. فٹ بال دیکھ رہے ہو، سب خاموش ہو جاؤ، سب یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. اچھا جب تم خدا سے استغفار کرتے ہو تو اتنی محنت کرتے ہو؟ اس وقت تو ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے. استغفار کرتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے. اچھا جب تم میچ دیکھ رہے تھے تم وہاں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے، ابھی خدا کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اندر گڑبڑ ہو گئی ہے، اندر ایسا میٹیریل جمع ہو گیا وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہا ہے. بہت محنت کرنی پڑے گی، پھر بہت محنت کرنی پڑے گی. پھر کیا کریں؟ مثلا ایک تو کام کیا، غلط کا دروازہ بند کرو تھوڑا سا. پھر بھی آئے گا، میں کہہ رہا ہوں پھر بھی بہت آئے گا ابھی، چونکہ وہ اندر سے اس کا رابطہ جڑ چکا ہے تو ابھی وہ کہیں نہ کہیں سے گھسیٹ گھسیٹ کے لائے گا اسے. دوسرا کام آپ نے کیا شروع کیا؟ استغفار کرنا شروع کیا. پہلے دن 100 مرتبہ استغفار کرنا، 70 مرتبہ استغفار کرنا، ایسا لگے گا جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا. اتنے کام یاد آئیں گے، یہ بھی مجھے کرنا تھا، وہ بھی مجھے کرنا تھا. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ 2 منٹ کا استغفار کر رہا ہے نا، شیطان کو آگ لگ رہی ہے کہ یہ 2 منٹ کے لیے استغفار کیوں کر رہا ہے. آپ دیکھیں ہم اور آپ ادھر ادھر کام کرنے پھر رہے ہو نا، باتیں کر رہے ہو، مارے پھرتے ہو، گھنٹوں گزر جائیں گے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ذرا استغفار کر کے بیٹھو پھر دیکھو، ذرا قرآن پڑھنے بیٹھو پھر دیکھو
لگے گا زندگی کا ہر سیکنڈ اتنا قیمتی ہے جیسے قرآن سے بڑھ کر ہے، استغفار سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اندر چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اگر یہ صحیح ہو اندر نا، یہ نہیں ہونا تھا پھر۔ بالکل صاحب دو چار کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بس پہلے وہ دروازہ تھوڑا بند کیا، تھوڑا سا استغفار کرنا شروع کیا، اب ایک اور معاملہ ہے، اب بھی دیکھتے ہیں نہیں بھائی معاملہ صحیح نہیں ہو رہا، استغفار میں دل نہیں لگ رہا ہے، کوشش کرتا ہوں بند کروں، لیکن ابھی بھی بہرحال وہاں سے کچھ چیزیں آئی جا رہی ہیں، تنگ کر رہی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک ایکسٹرا چیز چاہیے ہمیں، خدا کی کوئی خاص رحمت چاہیے جو ہمیں مدد دے دے، ہمیں مدد دے دے۔ میں آپ کی خدمت میں بالکل آہستہ آہستہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی نے واقعاً عمل کرنا ہو نا تو اسے پتہ چل جائے کرنا کیا ہے، 2+2 4 پتہ چل جائے کرنا کیا ہے۔ یہ دو بات۔ اب ایک ایکسٹرا چیز چاہیے جو طاقت دے کہ بھائی یہ معاملہ حل کیسے ہوگا۔ استغفار کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہے، قرآن پڑھنے کا بھی دل نہیں چاہتا ہے، زبردستی کر کے پڑھ لیتا ہے۔ کیا کروں کہ میرا دل لگے؟ دل لگے، دو کام کر سکتا ہے، دو کام کرے گا، دل لگے گا۔ پھر ان کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ان دو میں سے ایک ہی یہی ہے، کیا؟ نبی اور اولاد نبی سے رابطہ رکھو، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، اس سے دلوں میں گنجائش بنتی ہے۔ نبی اور اولاد نبی کے لیے کچھ کرو، احترام کرو، تعظیم کرو، ان کے ماننے والوں کی خدمت کرو، کچھ کرو جو نبی اور اولاد نبی کے لیے ہو، اس سے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، روحانیت بنتی ہے۔ کیوں؟ وہ اتنا بڑا نورانیت کا چینل ہے کہ اگر اس میں دھاگے سے بھی بندھ گئے نا تو بھی کچھ مل جائے گا، دھاگے سے بھی بندھ گئے تو کچھ مل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو پہلے غلط کا دروازہ روکا، دوسرے مرحلے میں استغفار کرنا شروع کیا، ساتھ ساتھ کرنا ہے، تیسرا ساتھ کام کریں، ایکسٹرا چیز بینیفٹ۔ ایکسٹرا بینیفٹ کیسے آئے گا؟ نبی اور اولاد نبی کا ذکر، خلوص کے ساتھ، کوئی محنت، کوئی انسان خدمت کرے ان کے لیے کرے، خلوص کے ساتھ کرے۔ 2 دفعہ کہہ دیا خلوص کے ساتھ، تیسری دفعہ اس کے بغیر نہیں ہوگا، بہت خلوص دکھانا پڑے گا۔ اندر جو چھپا ہوا شیطان ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس کو ریاکاری سے برباد کروا دے، اور اس کو صرف ریاکاری برباد کر سکتی ہے۔ اگر خلوص ہو تو پھر معاملہ صحیح ہے۔ ایک اور کام ہے جو فائدہ مند ہے، 2 میں نے چیزیں عرض کی تھی، وہ دوسری چیز کیا فائدہ مند ہے؟ مظلوم انسانوں کے کام آ جاؤ، جس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا نا اس کا ساتھ دے دو، حق کی خاطر۔ کہیں دیکھو اس کا حق ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، آپ ساتھ دینے کھڑے ہو جاؤ۔ کسی کا دیکھتے ہو اکیلا رہ گیا ہے معاشرے کے اندر، کوئی نہیں معلوم بیچارہ، مثال کے طور پر خاندان چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو۔ دنیا تو آپ کو پتہ ہی کتنی بدبخت اس اعتبار سے، جس دن کام نہیں رہا معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس روایات اتنی عجیب ہیں اس معاملے کے اندر۔ مولا کہیں سے گزر رہے تھے، ایک جانور کو بندھا ہوا دیکھا، وہ بھوکا تھا جانور، تو امام نے پوچھا کہ یہ کس کا مالک کون ہے؟ اس جانور کو بھوکا کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کو باندھ کے بھی رکھا ہے، بھوکا بھی رکھا ہوا ہے۔ تو بتایا کہ فلاں آدمی مالک ہے۔ اس کو بلایا کہ تم نے کیوں یہ کیا اس کے ساتھ؟ اب ذرا سوچیں، معصوم امام ایک جانور کی بھوک کے لیے کہا اس کو بلاؤ میرے پاس۔ وہ آیا، اس سے پوچھا کیا کیا اس کے ساتھ؟ کہا یہ اب کام نہیں کر سکتا، اب میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا نہیں ہے کسی کام کا، جنگل میں چھوڑ دو، اللہ کے رزق کو کھائے گا، باندھ کے بھی رکھا ہوا ہے، بھوکا بھی رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ تمہارے کام آ رہا تھا تو تم نے اس سے کام لیا تھا، کم سے کم اتنا تو سوچو کہ اب تمہارے کام نہیں آ رہا تو تم بھی تو کچھ کرو اس کے لیے۔ یہ امام کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جانور کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتانا، کوئی اپنے باپ کو ایسے چھوڑ دے، امام قبول کرے گا؟ کوئی اپنی ماں کو ایسے چھوڑ دے، امام قبول کریں گے؟ اور بھائی تمہارا باپ تھا، یہ تمہاری زندگی میں کام آیا تمہارے، کم از کم اتنا ہی سوچ لو، یہ تمہاری ماں ہے، تمہارے کام آئی تھی،
اتنا ہی سوچ لو. امام کہہ رہے ہیں جانور بھی تمہارے کام آئے تو تم اس کو نہیں چھوڑو اس طریقے سے. یہ جو رحم دلی ہے یہ شرط ہے انسانوں کے بلند ہونے کی. بے رحم انسان کہیں نہیں پہنچے گا, ظالم انسان کہیں نہیں پہنچے گا. آپ کو اور میں نے کہیں کوئی ترقی حاصل کرنی ہے, کوئی تربیت کرنی ہے اپنی اور اپنے اولاد کی, سب سے پہلے رحم دلی لاؤ. دل میں رحم ہونا چاہیے, ہر ایک کے لیے رحم دلی ہونی چاہیے. اپنے والدین کے لیے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رحم کی انتہا والدین کے لیے خدا نے رکھی ہے. چلو والدین سے ہٹ کر بھی سوچو, غیروں کو بھی سوچو, جانوروں کو سوچو. مولا فرما رہے ہیں پاگلوں کے بارے میں فرمایا ایک جگہ کے اوپر, کہا جو دیوانے اپاہج ہیں کوئی ان کا خیال کیوں نہیں کرتا. امام کا دل میں تو اتنا رحم ہے. تو یہ مثلاً یہ 4 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے کہ بھائی پہلے غلط علم کا دروازہ بند کیا جائے, غلط گناہوں کا دروازہ بند کیا جائے, اس کے ساتھ انسان استغفار پہ محنت کرے اور استغفار کے ساتھ نبی اور اولاد نبی کے احترام پہ کام کرے اور اپنے دل سے رحم کا جذبہ لائے, لوگوں کے کام آنا شروع ہو. جب وہ یہ 3-4 کام کرے گا خود بخود اس کا دل خدا کی طرف جانے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ اب اس کی تاریکی, خدا نہ کرے دل میں اگر تاریکی ہوئی وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. آہستہ آہستہ دل نورانی ہونا شروع ہو جائے گا. دل نورانی ہوتا ہے تو انسان خود بخود خدا کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں ایک پوائنٹ اور اگر اضافہ کر لیں تو انشاءاللہ مددگار ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم جیسے ابھی عرض کر رہے تھے نا کہ بھئی غلط کھانا انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے, تو پہلے تو اس کا دروازہ بند کریں. 5واں پوائنٹ, آپ نے غلط علم کا دروازہ بند کیا تھا, استغفار کیا, نبی اولاد نبی کے لیے اپنے جذبے کو مسلسل خدا کی طرف رکھا, رحم دلی سے پیش آئے. اب 5واں پوائنٹ, اچھا علم اندر لاؤ. اہل بیت کے کلام کو پڑھو, ان کلام میں غور کریں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کریم میں غور کریں. یہ اچھی غذا ہے جو آپ اپنے نفس کے لیے بھیج رہے ہیں. اس سے پھر میرے اور آپ کی نورانیت میں اضافہ ہونا شروع ہو. تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا نظام بنا سکتے ہیں میں اور آپ. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اس چیپٹر کو دیکھتے ہوئے, اور اس کے بعد وہ چھپے ہوئے انسان کی طرف جو میں نے اشارہ کیا تھا اس کی طرف واپس آؤں گا. اگر آپ نے اور میں نے اپنی تربیت کا پورا نظام نہیں بنایا اور یہ سوچا کہ میں رات کو جاؤں گا مجلس میں نا 1-2 پوائنٹ سنوں گا بس میری تربیت ہو گئی, صبح کو اٹھوں گا نماز پڑھ لوں گا, دوپہر کو نماز پڑھ لوں گا, شام کو نماز پڑھ لوں گا, 1-2 دعائیں 1-2 آیتیں, میری تربیت ہو گئی. یہاں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں ایسے نہیں ہو سکتی, پوری محنت کرنی پڑے گی. کیوں؟ سب سے اہم کام یہی ہے, خدا نے بھیجا اسی کے لیے. جتنی محنت میں اور آپ اپنے کیریئر کے لیے کر رہے ہیں, جتنی محنت بزنس کے لیے کر رہے ہیں, بھائی اگر اتنی بھی محنت ہم نے تربیت کے لیے نہیں کی, تربیت نہیں ہوگی. ہوشیار آدمی وہ ہے جو دنیا کے ہر کام میں تربیت کو استعمال کرے. بزنس بھی کرے تو تربیت کے ساتھ کرے. بزنس کے اندر بھی مسلسل اپنے ذہن کے اندر ایک بات سوچے. وہ کیا سوچے؟ امام کا خطبہ فرمایا کہ ذکر موت کثرت سے کرو. ہر کام کے اندر یہ سوچے بھائی میں نے دنیا میں نہیں رہنا ہے, مجھے یہاں سے جانا ہے اور مجھے یہاں سے سامان لے کے جانا ہے. جو امام نے فرمایا کہ تمہارا سفر کتنا لمبا ہے اور تمہارے پاس جو زیادہ راہ ہے, راستے کا سامان ہے وہ کتنا کم ہے. تو جو بھی آپ نے کام کرنا ہے, اگر آپ نے پورا نظام اپنے دماغ میں نہیں بنایا ہوا نا جس میں آپ تربیت کے اوپر محنت کر رہے ہیں, تو یہ تربیت نہیں ہو سکتی. اور اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی تو اب سوچو جس کے پاس خود نہیں ہے وہ اولاد کو کیا دے گا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں ہمارا بچہ امام کی نصرت کرے. بھائی امام کی نصرت تو وہ انشاءاللہ کرے گا, لیکن یہ بتاؤ میں اور تم کیا کر رہے ہیں؟ ہم امام کی نصرت کر رہے ہیں؟ اگر ہم امام کی نصرت کر رہے ہیں, احتمال قوی ہے کہ ہماری اولاد بھی نصرت کرے گی, لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم ہی اس کو اہمیت نہیں دیں تو اولاد کہاں سے نصرت کرے گی پھر؟ یہ تو خواب و خیال ہو گیا پھر جب ہم اس کے اوپر محنت ہی نہیں کر رہے. تو عزیزان محترم, یہاں تک پہنچ کر
جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ بھائی یہ پورا نظام آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. اور میرے جیسا طالب علم جو کر سکتا تھا وہ یہی کر سکتا تھا کہ بھائی اس کو بالکل سلیس عام فہم زبان میں آپ کی خدمت میں پوائنٹس کر کے عرض کر دیا تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ بھائی مجھے یہ کرنا ہے. اب میں نے مثلا آپ سے کہا بھائی ٹی وی نہیں دیکھے, کوئی آدمی فرض کرو کچھ ٹی وی کے ذریعے نہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ اسی میں عرض کر رہا ہوں, مثلا انٹرنیٹ کے ذریعے فحشہ دیکھتا ہے, تو بھائی ٹی وی بند کرنے کا مطلب یہ نہیں, ٹی وی صرف جہاں سے بھی غلط علم آ رہا ہے اسے بند کرو, چاہے وہ انٹرنیٹ سے آ رہا ہے, چاہے وہ غلط دوستوں کے درمیان بیٹھنے سے آ رہا ہے. بہت بڑی ایک مصیبت آج کل کے زمانے میں بچوں کی گیدرنگز ہیں. اگر کوئی بچہ واقعاً اپنے دین پہ محنت کرنا چاہتا ہے تو بے دینوں کے ساتھ کیوں بیٹھ رہا ہے؟ رسک ہے یہ بہت بڑا. وہ کہتا ہے میں ان کو صحیح کروں گا. بھائی خدا کو مان, تو تجھے صحیح نہ کر دیں کہیں, وہ خود تجھے کہیں لے کے چلے جائیں گے. کیوں؟ ابھی تیرے اندر طاقت کہاں ہے؟ تیرے اندر طاقت نہیں ہے اتنی. مثلا ہمارے یہاں فقہ میں کہتے ہیں کہ جو کتابیں گمراہ کر سکتی ہیں انسان کو, ان کا گھر میں رکھنا حرام ہے. اب ایک آدمی کیا میں صرف پڑھنے کے لیے رکھی ہے, دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ہے. بھائی تم میں طاقت ہے؟ کل یہ 4 اعتراض کھڑا کرے گا, تمہارے اندر طاقت ہے جواب دینے کی؟ جواب دینے کی طاقت ہے تو رکھو, پڑھو, بلکہ جواب دو, دوسروں کو بچاؤ. لیکن بھائی تم میں خود طاقت نہیں ہے تو تم اپنے پاس یہ کتابیں رکھ کے کس کو شو مار رہے ہو, کس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ الٹی سیدھی چیزیں انسان پڑھتا رہے اور اس کے بعد کیا میرا دین سالم رہے گا؟ نہیں سالم رہے گا. تو یہ جو مختلف چیزیں انسان پڑھتا رہتا ہے اس میں احتیاط کرے, چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہے. سارے پوائنٹس آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کر دیے. اب اس ٹاپک کے اوپر تھوڑا اشارہ کر دوں, ٹائم تو بہت گزر گیا, کہ وہ جو اندرونی انسان ہے وہ کس طریقے سے اپنے کام کو کر رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر کیسے محنت کرنی چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارا جو عشرہ مجالس کے لیے موضوع ہے وہ اسلامی تربیت کے مراحل اور اس کے بنیادی اصول, یہ ہم نے موضوع رکھا تھا. اور اس کے تحت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی ایک تربیت یہ ہوتی ہے کہ انسان جسم سے جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح ہو جائے. مثلا نماز کیسے پڑھنی ہے, کھڑا کب ہونا ہے, رکوع میں کب جانا ہے, سجدے میں جانا ہے, سجدے میں جائے گا ہاتھ کہاں ہونے چاہیے, کس طریقے سے اس کا جسم ہونا چاہیے. قرات کرے تو مثلا کیسی آواز نکلے, اس کی قرات کیسے ہونی چاہیے, ایک بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ بھائی یہ جو انجام دے تو اس میں زندگی میں کوئی حرام نہ کرے, حرام کام انجام نہ دے, تو اس کو پتہ ہو حلال کیا ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے, ان چیزوں کا خیال رکھے. ایک تیسری بات آپ سے عرض کی تھی وہ یہ کہ یہ تو آپ کا کہا ہو گیا اور یہ آپ کا کیا ہو گیا, کچھ اور بھی صحیح کرنا ہے کیا؟ ہم نے کہا ایک اور چیز صحیح کرنی ہے. وہ کیا؟ اندر سے کچھ جذبات ابھرتے ہیں. یہ جو جذبات ہوتے ہیں یہ ہمارے چھپے ہوئے انسان کو دکھا رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی صحیح کرنا ہے. کیوں؟ اصل میں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگا وہ چھپا ہوا انسان ہے. اور یہ جو میں نے ابھی 5 نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے, یہ اس چھپے ہوئے انسان کی تربیت کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے, اس چھپے ہوئے انسان کو. اب اس چھپے ہوئے انسان کی مثال کیا ہوتی ہے, کیسے مثال دیتے ہیں اس کو سمجھیں کیسے کہ کوئی ہے اندر نہیں. شیطان کے وسوسے کے علاوہ, ایک تو شیطان کا وسوسہ ہے نا, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, اس کے علاوہ میرے اندر کا ایک چھپا ہوا انسان, میں خود ہوں وہ, اور جب میں مروں گا تو وہ ظاہر ہوگا. وہ کیسے پتا چلتا ہے کہ ہے؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. یقین فرمائیے اگر کوئی انسان اپنے اس چھپے ہوئے انسان کو پہچان لینا, یہ اس کی کامیابی کا سمجھ لو آدھا مرحلہ طے ہو گیا. کوئی یہ جان لے میرے اندر والا کون ہے, کیا ہے. 2 واقعات میں پہلے بھی پچھلے سالوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. ایک دفعہ میں قم میں پڑھاتا تھا ایک مدرسے کے اندر, ایک بچہ تھا وہ ترکی سے تھا, ٹرکش تھا, تو ہم لوگ فارسی میں بات کرتے تھے. تو وہ ایک دن میں نے دیکھا وہ درس میں صحیح نہیں پڑھ رہا, ویسے تو بڑا ایکٹیو ہوتا تھا لیکن اس دن بڑا ایسا مایوس سا مجھے لگا. تو میں درس کے بعد اس کو بلایا
اور اس سے کہا کہ بھئی تمہاری حالت میں آج اچھی نہیں دیکھ رہا ہوں تم میں، تو کیا مسئلہ کسی سے لڑ کے آئے ہو، جھگڑ کے آئے ہو، کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ گھر سے بعض اوقات بچوں کو خبریں مل جاتی تھیں کوئی الٹی سیدھی، تو بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے تھے، تو ہم لوگ کا کام یہ ہوتا تھا تھوڑی کاؤنسلنگ کر لیں. کوئی ہمارے لیے بھی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا تھا، جو ہمارے سینئر ہوتا تو ہمارے لیے کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا، تو ہم بھی کسی کی کر رہے ہوتے. تو میں نے اس سے کہا، کہنے لگا کہ وہ لوگ اس زمانے میں ہم لوگوں کو معلم کہتے تھے، معلم. تو کہنے لگا کہ معلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اس سے بہت پریشان ہوں، تو میں خوابوں سے بہت ڈرتا ہوں اور بھاگتا ہوں. مجھے کوئی خواب سنانے لگے نا، سب سے پہلے کہتا بھائی خدا کا واسطہ مجھے خواب مت سنا، کسی اور کو سنا دو. اب وہ ایسی پوزیشن میں تھا کہ میں نے کہا چلو اچھا اب سننا پڑے گا اس کا خواب. تو میں نے کہا اچھا چلو کیا دیکھا تم نے؟ اس نے خواب سنایا مجھے، میں خود ڈر گیا. میں نے کہا لو بھائی یہ تو واقعی معاملہ بہت ہی خراب ہے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، معاملہ اتنا خراب نہیں، معاملہ تو بہت ایک لحاظ سے بہت اچھا ہے. کہنے لگا کہ میں نے اس طرح دیکھا کہ جیسے میں ایک جگہ کوئی روڈ ہے، کوئی راستہ ہے، اس کے کنارے کھڑا ہوا ہوں. پہلے سنا چکا ہوں آپ کو، دوبارہ میرے لیے بھی اچھا ہے، میں سیکھوں اس سے. تو کہنے لگا میں روڈ کے کنارے کھڑا تھا تو مجھے لگا جیسے یہ راستہ کربلا جاتا ہے. کہنے لگا مجھے لگا کہ جیسے یہ راستہ کربلا جاتا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ مثلا میں ایک بس کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آئے گی اور مجھے کربلا لے کے جائے گی. تو کہنے لگا کہ میں وہاں پہ کھڑا تھا، تھوڑی دیر میں ایک بس آئی، اور اس بس کے اوپر جیسے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی کہاں جا رہی ہے، تو لکھا تھا کربلا، کربلا جا رہی ہے. تو کہنے لگا کہ وہ بس آئی اور اس بس نے جیسے آٹومیٹک دروازہ کھلتا ہے وہ دروازہ کھلا اور میرے سامنے کھڑا کیا کہ چلو اندر. کہنے لگا اب وہ جو میں نے اندر دیکھا تو وہاں سب لوگ زخمی پڑے ہیں، کوئی جناب علی کسی کا خون بہہ رہا ہے، کوئی مرا ہوا ہے، کوئی اس طرح سے. کہنے لگا وہ دیکھا تو میری حالت خراب ہو گئی کہ بھئی یہ تو یہاں پہ اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بس کے اندر، یہ تو بڑی حالت خراب ہے سب لوگوں کی. اس طرح کی کوئی بات اس نے سنائی. اب یہ خواب سنے ہوئے مجھے 30 سال سے زیادہ ہو گیا، تو ممکن ہے میں تھوڑا بہت بھول گیا ہوں گا اور آگے پیچھے ہو رہا ہوگا، لیکن بہرحال کچھ ایسا تھا کہ یہ بس کو دیکھ کے ڈر گیا کہ اندر پتہ نہیں جنازے تھے، زخمی تھے لوگ یا کیا صورتحال تھی، ڈر گیا. کہنے لگا میں بس میں بیٹھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں بس میں بیٹھوں یا نہیں بیٹھوں. کہنے لگا میں اتنی دیر لگائی کہ بس ڈرائیور نے دروازہ آٹومیٹک بند کیا، بس چلی. اور کہنے لگا اچانک میں سن میرے ذہن میں یہ آواز آئی کہ تم تو کہہ رہے تھے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، تم تو ہر روز زیارت پڑھ رہے تھے، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، تم بس میں کیوں نہیں بیٹھے تھے؟ تو مجھ سے کہنے لگا کہ معلم یہ میرا خواب مجھے بتا رہا ہے کہ میں اہل کربلا نہیں ہوں. میں نے کہا ہاں یہ بتا رہا ہے، لیکن تم خوش قسمت ہو، تم خوش قسمت ہو. کیوں؟ تمہیں امام حسین چاہتے ہیں کہ تم اہل کربلا بن جاؤ، اس لیے امام نے تمہیں دکھایا ہے، امام نے تمہیں دکھایا ہے تاکہ تم کربلائی بن جاؤ، اہل کربلا بنو، تمہارے اندر جو کمی ہے اس کو پورا کر لو. یہ امام دکھانا چاہ رہے ہیں. اب یہ جو بس میں نہیں بیٹھا نا، یہ کون ہے جو نہیں بیٹھا؟ زبان سے تو وہ ہر روز زیارت پڑھ رہا ہے، زبان سے پڑھتا ہے، امام کے لیے سینہ زنی کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، مجلس میں جاتا ہے، لیکن یہ وہ اندر کا انسان ہے جس نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں بیٹھوں گا. کیوں؟ اندر والا انسان تیار نہیں ہے ابھی. یہ نہیں ہے کہ دروازے بند ہوگا اس کے لیے اب تیاری نہیں کر سکتا، نہیں، خواب دکھایا اسی لیے کہ شاید تیاری کرے گا یہ. تو یہ جو اندر والا انسان ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں اور آپ کو بہت دشواری ہوگی اس کو سمجھنے میں اندر والا کیا ہے. کیوں ہم لوگ اپنے ظاہر کا دھوکہ کھاتے ہیں؟ مثلا میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کروں نا تو میں اپنے ظاہر میں دھوکہ کھاؤں گا، اسے میں سوچوں گا میں مجلس میں پڑھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میرے اندر والا اچھا ہے. کیا پتہ کیا ہے؟ اس کو خریدنا پڑے گا آپ کو، اور مجھے تربیت پہ کام کرنا ہے نا. اس کو خریدو، یہ اندر والا کیا ہے. یہ کیسے نظر آتا ہے؟ ایک راستہ یہ ہے، کوئی خواب دیکھتے ہیں جس میں ہمیں خامی نظر آتی ہے، اپنی کوئی برائی نظر آتی ہے. جاگتے میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ فارسی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں تو مرا حاجی بگو من تو رہا حاجی بگو. میں کہوں گا تم حاجی ہو، تم مجھے بولنا میں حاجی ہوں. میں اس کو بولتا ہوں تو جنتی ہے، وہ مجھے بولتا ہے میں جنتی ہوں. میں اس کو بولتا ہوں تو مومن ہے، وہ مجھے بولتا ہے میں مومن ہوں. سب ایک دوسرے کو القاب فراخ دلی کے ساتھ تقسیم کرتے رہتے ہیں. کوئی ہے جو بتائے کہ بھائی تو اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، تو کیا ہے، چھوڑ دے ابھی بس اس کو. ہمارے پاس تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. مثلا یہ کہتے ہیں بھائی یہ عرفاء شکلیں دیکھ کے بتا دیتے، وہ بھی نہیں بتاتے تھے.
کوئی نہیں بتاتا تھا ایسے کہ وہ تم یہ ہو اندر سے، ایسے تھوڑی کوئی کہانی لگ رہی ہے کہ ایکس رے دیکھ دیکھ کے بتاتے رہیں گے تم کیا ہو تم کیا ہو، نہیں بتاتے تھے. لیکن کیا کرتے تھے، ایک جملے میں بولتے تھے بیٹا اس کا خیال کرو. اب اس کا خیال کرو کا مطلب کیا ہے، یہ تمہاری ویکنس ہے، اس کو پکڑو. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ کوئی انسان سوچے نا کہ یہاں سب کچھ صحیح ہے، یہ سب کچھ صحیح ہوتا تو قطعاً ایسا ہونا ہی نہیں تھا، ایسا ہونا ہی نہیں تھا. یہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ صحیح کی نشانی نہیں ہے. یہ جو خاندانوں کے اندر ہو رہا ہے، یہ جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، کوئی بیچارہ دب جائے کسی معاملے میں دوسرے ساتھ نہیں دیتے، کیا اس پہ ہنستے بھی ہیں کہ دب گیا مر گیا. دنیا ظالم ہو گئی ہے، کوئی ساتھ دینے والا ہے یہاں پہ؟ ذرا دیکھو، ایک آدمی طاقتور ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، شہرت اس کے پاس ہوتی ہے، سب کیسے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. ذرا دیکھنا کسی دن کمزور پڑ جائے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر کوئی ساتھ دے گا؟ یہ دنیا ہے نا ایسی. تو یہ جو انسانوں کے ڈھیر ہیں ہمارے پاس، یہ سب صحیح چل رہا ہے؟ جب صحیح چل رہا ہوتا تو ایسا ہوتا؟ ایسی تھوڑی ہوتی ہے دنیا، اس کو صحیح ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اندر جھانک کے نہیں دیکھ رہے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. تو آپ اور میں محنت کریں اس بات کے اوپر کہ بھائی خدا ہمیں یہ بتائے کہ ہمارے اندر جو گزر رہی ہے وہ کیا ہے، پھر اس کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اب یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، طالب علمی کے اندر رہتے ہوئے اساتذہ بتاتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا بغیر یہ بتائے انسان کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا. ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے خدا یہ بتائے گا کبھی نہ کبھی کہ تمہاری حقیقت یہ ہے، تمہاری اصل یہ ہے، کبھی نہ کبھی بتائے گا. مثلا آپ کوئی درس سن رہے ہوں گے، اچانک آپ کو پتا چلے گا او ہو یہ تو منافق کی صفتیں بتا رہی تھی، یہ تو میری ہیں. اب آپ کے پاس یہ کرٹیکل ٹائم ہوگا کہ آپ اس کو سنبھال لیں، پکڑ لیں کہ نہیں یہ میری خرابی ہے ایکچولی، یا نہیں آپ کے نہیں انشاءاللہ یہ مولوی خود خراب ہے، میں غلط نہیں ہوں، یہ مولوی غلط ہے، ختم ہو گیا معاملہ. اگر یہ کر لیا کہ سنبھال لیا کہ بھائی یہ خرابی میری ہے، مجھے صحیح کرنا ہے، یہ آپ نے ہدایت کا راستہ پکڑا ہے، اللہ انشاءاللہ برکت دے، اندر کی خرابی کو صحیح کر دے. اگر ڈال دیا دوسرے کے اوپر، نہیں میں تو صحیح ہوں، جو میری بیوی ہے نا اس کی وجہ سے میں سارا خراب ہو گیا ہوں، ورنہ میں بہت اچھا انسان ہوں. میرا فلاں دوست ہے نا اس نے مجھے خراب کر دیا، ورنہ وہ شیطان ہے، میں تو رحمان کا نمائندہ ہوں. بھائی دوسروں کے اوپر ٹوپی چڑھانے سے دنیا بھر میں چڑھاتے رہو، یہ اندر والے انسان کے معاملے میں کسی کی سر پہ ٹوپی نہیں چڑھے گی، تمہاری سر پہ چڑھ رہی ہے اور کچھ نہیں ہوگا. خود ہی بیوقوف بنو گے، پھر قیامت کے دن جب وہ کھلیں گے راز تو دیکھو کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا. اس کو کسی طریقے سے جاننے کی کوشش کریں. اگر خدا نے توفیق دی، میرے ذہن میں کوئی اور نسخہ آیا کہ بھائی اس کو کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کم از کم کام کیا کر سکتے ہیں، ایک نسخہ تو قطعاً موجود ہے، وہ کیا؟ خدا سے کہیں خدا مجھے میری برائیاں دکھا دو. یقین مانیں یہ دعاؤں میں سے بہت اچھی دعا ہے کہ خدایا مجھے میری برائیاں دکھا دے کہ میں غلط کیا کر رہا ہوں. البتہ اتنے غلط کر رہا ہوں کہ وہ نہ بھی دکھائے تو میں سمجھ سکتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، کسی سے بھی پوچھ لو میرے اندر کیا خرابی ہو، پوری لسٹ دے دے گا تمہیں. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں، پہلے بھی کہتا تھا ابھی بھی عرض کروں گا، اپنے آپ کا کوئی جو مخلص ہو نا، ماں بہت مخلص ہوتی ہے، بھائیوں میں کوئی مخلص ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے اندر کبھی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت پرخلوص ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہونا تو زیادہ تر چاہیے، آج کل کبھی کبھی ہوتا ہے. اگر ایسا ہو اس پرخلوص سے کہنا میری برائیاں مجھے بتا دے، پھر اس سے لڑنا نہیں کہ تم نے میری برائیاں کیوں بتائیں، اس سے کہو میری برائیاں بتاؤ مجھے، تو وہ بتائے تو پھر مان لو، اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کرے دو کہ بھائی میرے اندر واقعاً ہے یا نہیں. ایک راستہ یہ ہو گیا، ایک خدا سے مانگو خدا برائیاں دکھا دے. اور ایک بات ہے، خدا سے یہ مت کہنا خدا مجھے میری برائیوں کی سزا دے، ایسی سزا پڑے گی کہ سنبھالے نہیں سنبھالو گے. اس سے صرف اتنا کہنا کہ خدایا مجھے برائیاں بتا دے تاکہ میں اس کو صحیح کر لوں. ورنہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس ستار العیوب نے پردے چاک کر دیے نا، ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے. پھر یہ ہمارے پاس روایتوں میں ہے
کہ اگر خدا ستار العیوب ہے، اس نے ہمارے عیوب کو چھپایا ہوا ہے، اگر دکھا دے ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے ہم ایسی جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے اپنی تربیت کا۔ کل انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اندر والی کی پہچان میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا دعا مانگو اور خلوص لوگوں سے کہو، اس کے اوپر کچھ اور عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ ایک کوشش کریں گے، پھر اس کے اوپر سوچتا ہوں تو پھر کچھ اور پوائنٹس آتے ہیں، وہ مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کی خاطر آتا ہے کہ بھئی بالآخر ان میں سے کوئی ہوگا جو واقعاً سننا چاہتا ہوگا کہ بھئی کیا کرنا ہے، تو اس کی خاطر خدا انہیں متعلق سکھا دے گا، تو میرے لیے چینل بن جاتا ہے کہ چلو میں بھی سیکھوں گا اور کسی کی خاطر خدا انشاءاللہ سکھا دے گا۔ اور برکت کس کی ہے؟ برکت سید الشہداء کے نام کی ہے، واللہ برکت اس کی۔ ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، یقین مانو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اگر کوئی میرا جیسا آدمی خدا نہ کرے بے وقوف ہوگا نا تو وہ یہ سمجھے گا میں نے 40 سال نماز پڑھی، اس کا اعتبار نہیں۔ بھائی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کتنی شرائطیں ختم ہوئی بھی ہوں گی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا، کتنی جگہ ریاکاری کی ہوگی ہمیں نہیں پتا ہوگا۔ پڑھنی تو ہے، واجب ہے، لیکن میں بھروسہ اس پہ کروں نہیں؟ بھائی اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہم نے کوئی کار خیر کیا ہو، دکھاوے کا کیا ہوگا، کیا پتہ ہمارا کتنی خرابیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ صرف ایک چیز جس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، یہ بھروسہ نہیں کر سکتا کہ میں نے مجلسیں پڑھی ہیں، نہیں، اس پہ بھروسہ نہیں کروں گا۔ میں کس پہ بھروسہ کروں گا؟ میں کہوں گا خدایا تو دیکھ لے میرے دل کے اندر امام حسین کو چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا، مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، ان کی مظلومیت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، خدایا میرا سارا بھروسہ اس کے اوپر، اور کچھ نہیں میرے پاس۔ اگر خدا مجھ سے کہے، آپ سے، ہم سے کہے بھائی تم میرے پاس کیا لے کر آیا، خدا لائے کچھ نہیں ہے، تیرے نبی کے نواسے کے چاہنے والے، یہ آنسو ہمارے پاس ہے، بس اور کچھ نہیں ہمارے پاس، اس کے سارے زندہ ہیں۔ تو نے ہمیں وعدے کیے ہیں خدایا، اس خاندان کی قربانیوں کو دیکھا ہے ہم نے، اس کی مظلومیت کو دیکھا ہے، اس کی مظلومیت نے ہمارے دلوں پہ اثر کیا ہے۔ خدا ہم سے کہے گا بھائی تم نے کیا مظلومیت دیکھی، کیا مظلومیت دیکھی؟ تو میں خدا سے، مثلا میں طالب علم ہوں، میں خدا سے کہوں گا خدا تو خود بتا 6 مہینے کے بچے کو ذبح ہونا چاہیے تھا، خدایا تو خود بتا یہ کتنی مظلومیت ہے۔ سید الشہداء مظلومیت کا پیکر، عاشور کے دن جو سخت ترین لمحات سید الشہداء کے لیے وہ تو خدا جانتا ہے وہ سخت ترین لمحات کون سے ہوں گے، لیکن جن چیزوں پر سید الشہداء کا رد عمل نظر آتا ہے اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے امام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی، امام کے جملے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ امام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ بس ذرا سا انسان منظر میں اتنا سوچ لے، منظر میں صرف اتنا سوچ لے، امام حسین علی اصغر کی ماں کے پاس آئے اور کہا بچہ مجھے تو شاید میں پانی پلا دوں، خدایا کتنا سخت ہوگا یہ منظر۔ امام مظلوم، تمام تر قوتیں خدا نے متعلق اس امام کے پاس ہیں، اللہ نے ان کو فیوز و برکات میں دیے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے فرزند کو لے کر اپنے ہاتھوں میں آتے ہیں اور وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک منظر آپ نے دیکھ لیا، ماں کی قربانی احساس کی نا، ماں نے کیسے بچہ دیا ہوگا اپنا۔ کوئی ماں اتنی آسانی سے بچہ نہیں دیتی ہے، اور وہ بھی کربلا کے میدان میں، اور ایک بات پتہ تھی جو خیمے سے باہر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ سید الشہداء نے اس مظلوم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک موقع پر دشمن کے سامنے آئے۔ عزیزو اب ایک عجیب پہلو ہے، وہ پہلو کیا ہے؟ جس انسان نے ساری زندگی دوسروں کو دیا ہونا اور اسے مانگنا پڑ جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور امام کیا کہنے آئے تھے؟ امام یہ کہنے آئے تھے کہ دیکھو ہم پیاسے ہیں، اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہے، اس بچے کو کیوں پانی نہیں دے رہے ہو تم لوگ؟
دشمن پانی دے دیتا تو اس کی خباثت چھپ جاتی، خدا نے چاہا اس کی خباثت آشکار ہو جائے۔ پانی نہیں دیا تھا، ایک مرحلہ تھا یہ کہ تیر سے شعبہ علی اصغر کے گلے میں چڑھ گیا۔ یہ کیسا ستم ہے، تم نے پانی نہیں دینا تھا نہ دیتے، لیکن اصغر کی زبان تم نے تیر سے کاٹی ہے، یہ کیا ستم کیا ہے۔ اب وہ مظلوم بچہ، دیکھو یہ جو امامت کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں ایک علم ہوتا ہے، امام کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر حر زمین پر گرے تو جو تکلیف حر کو ہو رہی ہے وہ امام کو پتہ ہے، اگر حضرت ابو الفضل زمین پر گرے تو جو تکلیف ابو الفضل کو ہے وہ امام کو پتہ ہے، اب جو تکلیف علی اصغر کو ہوئی وہ امام کو پتہ ہے۔ کوئی کہاں جا سکتا تھا، صرف امام کو پتا تھا علی اصغر نے کیا جھیلا، نہ وہ مظلوم ہلا ہوگا نہ وہ مظلوم تڑپا ہوگا۔ امام وہ بھاری لاشاں لے کر کہاں جائے، کبھی آسمان کی طرف دیکھا کبھی زمین کی طرف۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ بات ہے اس سے